اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کے ماں باپ پر جو دنیا کے عظیم ماں باپ ہیں۔ حاضر رحمت من ربی، آج کی گفتگو جو ہے وہ 48ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے ابو الفتح صدر الدین سید محمد حسینی المعروف خواجہ بندہ نواز شہباز بلند پرواز گیسو دراز چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ پورا نام جو مشہور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لے دیا۔ آہستہ آہستہ گفتگو کرتے جائیں گے، جو آگے بڑھیں گے۔ تاریخ پیدائش آپ کی 1321 عیسوی ہے، جس کی اب 2013 جا رہی ہے۔ تاریخ وصال آپ کی جو ہے وہ 1422 عیسوی ہے۔ تو اس حساب سے ٹوٹل عمر آپ نے اگر سورج کے حساب سے سال گنے تو آپ کی عمر مبارک 101 سال بنتی ہے، اور اگر چاند کے حساب سے سال گنے تو آپ کی عمر 105 سال بنتی ہے۔ اس میں فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ 10 دن پیچھے جاتا رہتا ہے نا، تو یہ ذہن نشین کیجیے۔ تو قمری سالوں کی تعداد مختلف ہوگی اور شمسی سالوں کی تعداد جو ہے وہ مختلف ہوگی۔ تو اگر آپ کو گننا ہو تو آج کل آپ کے پاس نیٹ ہے، آپ جا کر اس کی تعداد کو جو ہے وہ گن سکتے ہیں۔ آپ پیدا کہاں ہوئے؟ ملک انڈیا جو ہے اس کے شہر دہلی کے اندر آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ حسینی سمجھانے کی ضرورت نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے وہ حسینی بھی کہلواتی ہے۔ خاندان کا پس منظر کہ یہ سید زادے یہ کہاں سے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ افغانستان کا شہر جو ہرات ہے نا، اس ہرات سے ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی جو ہے وہ ہجرت کر کے جو ہے وہ دہلی میں آیا۔ تو یہاں جب آئے تو پھر آگے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلنے لگ گیا۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ دہلی کے اندر ہوئی ہے۔ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی، بندہ نواز گیسو دراز شہباز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے وہ دہلی کے اندر ہوئی۔ تو جب آپ 4 سال کی ہوئے تو آپ کے والد گرامی سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ فیملی سمیت دولت آباد دکن چلے گئے۔ آپ اور آپ کا خاندان خواجہ نظام الدین نظام الملت نظام الدین والملت والاولیاء کا دیوانہ تھا آپ کا خاندان۔ اور ایک جگہ تو میں یہ پڑھتا ہوں کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں یہ خواجہ محبوب الہی کے مرید ہیں، سید یوسف جو ہیں۔ اور یہ بات سچی ہی ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی جوانی کا دور اور بڑھاپے تک تقریباً اپنے دہلی میں گزارا ہے، تو تب خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا؟ تب تو لوگ بادشاہ کے پاس اتنا نہیں جاتے تھے جتنا خواجہ نظام الدین کی بارگاہ میں خانقاہ میں لوگ آتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3000 آدمی کا تو مستقل کھانا پکتا تھا نا، ایک پوری سلطنت تھی آپ کی خانقاہ جو تھی۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دہلی میں رہتے ہوں، آل رسول ہوں اور خواجہ نظام الدین کے پاس نہ گئے ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب یہ دولت آباد کیوں چلے گئے؟ دولت آباد یہ اس لیے چلے گئے کہ میں آپ کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کرتے ہوئے بتلا چکا ہوں کہ جو تغلق تھا نا، یہ محمد تغلق، اس کو خار تھی ولیوں سے۔ تو دہلی اس وقت ولیوں کا مرکز تھا، سب لوگ یہاں آتے تھے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب تک تھے تب تک تو یہ کچھ نہیں کر سکا۔ تو جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو زبردستی اس نے دہلی کو اجاڑ دیا، اس کو دارالحکومت نہیں بنایا، دارالحکومت جا کے دکن کو بنایا، دولت آباد کو۔ تو دولت آباد جو ہے اسے جا کے اپنا مرکز بنا لیا، اور جب مرکز بنایا تو اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی محبت، مطلب اگر ان کو اختیار دے دیا جاتا تو وہ وہی رہتے، لیکن اس نے اختیار کو ہی ختم کر دیا جبرن۔ جائیدادیں جو ہیں وہ خود پے کیا کہ میں تمہارے مکانات خریدتا ہوں، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، اور اگر کسی نے کہا کہ ہم نہیں بیچتے تو بس پھر عدالت شروع، کیس شروع۔ تو پھر لوگوں نے کیا کیا کہ لوگ جو ہے وہ وہاں سے دولت آباد چلے لگے، دلی اجڑ گئی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے بعد پھر وہ رونق وہاں نہ رہی، تو دولت آباد جب وہ لے کر گیا، اسے دارالحکومت بنایا، تب بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 4 سال تھی۔ آپ کے والد گرامی فیملی سمیت دولت آباد جو ہے وہ چلے گئے، وہاں جا کے رہنے لگے۔ تو یہ دولت آباد جو ہے مہاراشٹرا
میں ہے یہ اب 16 کلومیٹر ہے نارتھ ویسٹ آف اورنگ آباد، یہ جو دولت آباد ہے۔ پڑھنے میں یہ بھی آیا ہے، میں جب اسٹڈی کر رہا تھا کہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ کی فیملی جو ہے دولت آباد میں جب پہنچی تو وہاں گورنمنٹ کے اندر آپ کو عہدے ملے، آپ کے خاص طور پہ آپ کے ماموں جو ہیں، کتاب والا تو یہ لکھتا ہے کہ وہ وہاں کے گورنر تھے، گاڈ نوز بیٹر، لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر اثر و رسوخ آپ کا تھا۔ مسلمانوں کے گھروں کے اندر ابتدائی تعلیم تو بہت ضروری ہوتی تھی۔ ایک تو ان کی جو اپنی زبان ہوتی تھی اس کے اوپر وہ بڑا زور دیتے تھے، فارسی عربی ضرور پڑھاتے تھے، تو قرآن مجید پڑھایا گیا، حفظ انہیں کو کروایا۔ لیکن بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے آپ کا من یہ کرتا تھا کہ میں میڈیٹیشن کروں، میں مراقبہ کروں، میں تدبر و تفکر میں رہوں، گوشہ نشینی اختیار کروں، یعنی جو لوگ صوفیاء کرتے ہیں میں وہ کروں۔ آپ بچپن سے یہ سوچتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دو ہیں، ایک تو یہ کہ آل رسول ہیں، سادات ہیں، سلام سادات کو، آل رسول کو، ایک تو آل رسول ہیں۔ تو آل رسول نیکی نہیں کریں گے، اپنے نانا کے باطن کو سنبھالیں گے نہیں تو اور کون سنبھالے گا؟ ایک۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے دادا اور آپ کے ابا جب کبھی گفتگو ہوتی تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی گفتگو ہوتی، خواجہ نظام الدین اولیاء سے ہٹتے تو خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کی گفتگو شروع ہو جاتی۔ وہ حیات تھے، ظاہری حیات تھی ان کی۔ تو گھر کے اندر جب بھی تذکرہ ہوتا دونوں میں سے کسی ایک کا تذکرہ ہوتا، تو بچے جب گھر کے اندر کسی کا نام بار بار سنتے ہیں تو اشتیاق تو ہوتا ہے نا، شاید ہم ملیں اس سے یا اس جیسے ہم بنیں۔ خواجہ نظام الدین اللہ اکبر جل شانہ، نظام الدین والملت والاولیاء، آپ کا تذکرہ جب ہوتا تو یہ دوسری ریزن یہ تھی کہ گھر کے اندر تذکرہ ہی ان دونوں کا ہوتا تھا۔ تو اس لیے بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ آپ کا من ان جیسا بننے کو چاہتا تھا۔ تو آپ پر اب اصرار بھی کیا جاتا کہ آپ پڑھیے، فلاں کتاب پڑھیے، فلاں کتاب، تو یہ کہتا ہے اماں میرا دل نہیں کرتا، اماں جی میرا دل نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ میں خواجہ صاحب جیسا بنوں، میں ان جیسا بنوں، میں تصوف تدبر۔ آپ کی عمر 10 سال ہو گئی تو علم کی طرف اتنا دھیان نہیں دیا آپ نے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ 12 سے 17 سال کی عمر میں پرانے لوگ جو ہیں وہ سب پڑھ لیتے تھے۔ تو آپ نے بچپن کے اندر بس قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کیا، زیادہ تر آپ تصوف کی طرف رہتے تھے، اولیاء کی سٹوریز پڑھتے، تصوف کی، خواجہ نظام الدین کے واقعات کیا ہیں، سید خواجہ نصیر الدین جو ہیں ان کے باتیں کیا ہیں، اس بھی کھوج میں لگے رہتے۔ 10 سال آپ کی عمر ہوئی تو والد گرامی سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا دولت آباد کے اندر۔ تو یہاں آپ کا جب وصال ہو گیا تو 10 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے۔ 10 سال کی عمر میں آپ کا روزہ مبارک جو ہے وہ دولت آباد کے اندر ہی ہے۔ اب 10 سے 15 5 سال کی عمر میں دادا نے ذمہ داری جو ہے وہ 5 سال جو ہے یہ دادا نے ذمہ داری سنبھال لی۔ اب دادا نے زبردستی، اب دادا کا دبدبہ کچھ اور ہوتا ہے، ابا کی بات کچھ اور ہوتی، دادا نے اب زبردستی ان کو کہا پڑھو، اب تم قدوری پڑھو، تم مصباح پڑھو، تم یہ کتابیں تمہیں پڑھنا ہے۔ تو ابتدائی کتابیں اور بھی جو ہے نا وہ ان کو پڑھائیں۔ حضرت تاج الدین بہادر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی عبد المقتدر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے اساتذہ کے بڑے اساتذہ کے نام۔ تو آپ نے 1331 عیسوی کے اندر آپ یتیم ہو گئے 10 سال کی عمر میں۔ اب جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی یعنی 1336 عیسوی کے اندر آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں انہوں نے اصرار کیا کہ دہلی واپس چلو، ہمیں دولت آباد نہیں رہنا۔ تو والدہ کے انسسٹ کرنے پر آپ اپنے بھائی اور بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر میں دہلی واپس چلے۔ اب دہلی جب آتے ہیں تو گزر بسر کی جو چیزیں مل رہی ہیں آپ اختیار کر رہے ہیں۔ ایک دن قطب مسجد کے اندر آپ نماز ادا کرنے کے لیے گئے، نماز پڑھنے کے لیے جب گئے تو اللہ کی قدرت دیکھی، آگے خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ بس پھر کیا تھا، بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ نے جب ان کو دیکھا تو بس اللہ کو خوشی کی انتہا نہیں۔ وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو آپ آگے بڑھ کر ان کو ملے مسجد قطب کے اندر۔ تو انہیں ملنے کے بعد بتلایا اپنے والد گرامی کا کہ میرے والد گرامی جو ہیں وہ مرید ہیں ان کے خواجہ نظام الدین اولیاء۔ تو وہ بھی جانتے تھے، جو خواجہ نصیر الدین روشن چراغ
چراغ دہلی رحمۃ اللہ وہ جانتے تھے ان کے والد گرامی کو. تو انہوں نے جب والد کا سنا تو میں ان کا بیٹا ہوں, میں آپ کی بائعت کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے بھی شفقت کا اظہار کیا. تو آپ نے بتلایا کہ ان کا جو ہے وہ وصال ہو گیا, تو آپ نے خاص طور پر جو ہے ان کے اوپر شفقت فرمائی. تو کہا حضور میں آپ کی بائعت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں بائعت کرتے ہیں, آل رسول سید زادہ ہے. تو بائعت کی آپ نے. بائعت کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے شوق کا اظہار کیا کہ حضور میں آپ کی خانقاہ میں رہنا چاہتا ہوں, اور میں مراقبہ, میڈیٹیشن, تصور, صوفیاء والی وہ جو ریاضت اور مجاہدہ میں وہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا سید زادے دیکھو ہمارا جو سلسلہ ہے جب تک تم علم حاصل نہیں کرو گے ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے. سن لیا آپ نے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ان اولیاء کو پڑھو. یہ ہیں اولیاء کہ یعنی وہ چاہ ہی نہیں رہے کہ یہ ہمارے پاس رہے جب تک کہ یہ علم حاصل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تعداد کو نہیں بڑھانا, تعداد کو نہیں بڑھانا, ایک آدمی بنانا ہے کہ جو آگے جا کر صحیح طریقے سے تبلیغ کرے اور تعلیم دے. تو آپ نے فرمایا جاؤ پہلے جا کے کتابیں پڑھو. کہا ٹھیک ہے حضور. بائعت تو فرما دیا لیکن میڈیٹیشنز کی, مراقبے کی, چلوں کی, وظیفوں کی, ان چیزوں کی اجازت نہیں. کہا جاؤ جا کے پڑھو. تو آپ نے قدوری تو پہلے پڑھی ہوئی تھی, مصباح بھی پڑھ چکے تھے, حافظ آپ قرآن کے تھے, آپ پڑھنے لگے. تو جتنے کتابیں مروجہ, ہر ایک اسکول کا نصاب جو ہے وہ مدرسوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب ہم نے جو پڑھا ہے ہمارا نصاب جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے, ہر ایک کا نصاب جو ہے وہ دوسرے سے ہٹ کر ہوتا ہے. تو آپ پڑھنے کے بعد واپس آئے, کچھ پڑھ لیا تو آپ کے عرض کرتے ہیں حضور میں نے یہ کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں, کیا آپ مجھے اجازت مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں, اب تم جاؤ, تم ابھی ہدایہ پڑھو, بزاوی پڑھو, رسالہ شمسیہ پڑھو, مفتاح پڑھو, یہ پڑھنے کے بعد پھر آنا. تو یہ کتابیں آپ نے کہا کہ ان کو جا کے پڑھ کر آؤ. آپ دوبارہ گئے, آپ نے جا کے ان کتابوں کو بھی پڑھا. دیکھ لیا آپ نے, یہ ہے پیری مریدی. حالانکہ وہ بچہ ہے, اسے آپ اپنے پاس رکھ لیتے, کام بھی کرتا خانقاہ کے. نہیں, آگے تبلیغ کرنی ہے, اسے پیر بننا ہے, رہنما بننا ہے, علم حاصل کرنا ضروری. میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑی پرانی بات ہے, سمن آباد موڑ, اس کے ساتھ نوناریاں ہیں. میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوں, تب میں نور الایزا پڑھتا تھا. ایک پیر صاحب آئے بہت بڑے, میں جانتا ہوں ان کی گدی لیکن نام نہیں لینا. تو پیر صاحب تشریف لائے, تو کسی نے بیچ میں مسئلہ پوچھ دیا کہ کیا عورت جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتی ہے جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی؟ تو انہوں نے بولا ہاں. میں بڑا حیران ہوا کیونکہ یہ مسئلہ تو مجھے بھی آتا تھا کہ جو پلیت آدمی ہوتا ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا, اور طواف جو ہے وہ مسجد کا کر رہا ہے, اس لیے وہ اندر انٹر نہیں ہو سکتا. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. تو وہ اب یہ مسئلہ ہے کہ پیر بننا ہے, لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے, تو دونوں علم آنے چاہیے, ظاہری اور باطنی دونوں آنے چاہیے. تو اس لیے آپ نے فرمایا جاؤ جا کے یہ کتب پڑھ کرو. ہدایہ جو ہے یہ ہمارے ہاں آج کے دور میں آخری کتاب ہے. سب سے پہلے ہم نور الایزا پڑھتے ہیں, قدوری پڑھتے ہیں, آگے بشرا خواہ, پھر اس کے بعد ہدایہ پڑھ. ہدایہ جب شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ اسباق اس کے پڑھے جاتے ہیں, پھر آگے کہتے ہیں چلو اب تم خود پڑھو, کیونکہ تب اس کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی. میں نے جو ہدایہ شریف کے پہلے کچھ باب ہیں وہ میں نے سید یعقوب شاہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کچھ اسباق جو ہے وہ پڑھے ان کے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم آگے پڑھ سکتے ہو. تو ہدایہ شریف پڑھنے کے بعد بیضاوی شریف, رسالہ شمسیہ, کشاف اور مفتاح یہ جب پڑھ چکے تو 1336 میں آپ نے خانقاہ میں ڈیرہ جما لیا. تو اس وقت مرشد کی عمر 59 سال تھی. اب جب آپ نے تفسیر, حدیث, عربی, فارسی, اس کے اندر آپ کو مہارت تامہ حاصل ہو گئی تو پیر کی خدمت میں اب رہنے لگے. اب ایک دوسرے سٹیپ کی ضرورت ہے. جب بندہ علم پڑھ لیتا ہے تو اب یہ ہے کہ جو اس نے پڑھا ہے کیا اس کی زندگی کے اوپر لاگو ہے کہ نہیں ہے. جب ہم مدرسہ سے پڑھ کر نکلتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جتنی حدیثیں اس نے پڑھی ہیں اس پر وہ عمل بھی کر رہا ہو. جو قرآن مجید اس نے پڑھا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہے. ابھی وہ صرف یاد کر کے نکلا ہے. ابھی فالا فالو فالت فالتا فالنا فالتا فالتما فالتم فالتے فالتما فالتنا فالتو فالنا, ابھی وہ یہ پڑھ کے نکلا ہے. اب اس نے اس کو اپلائی کرنا ہے. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے نکلا ہے, اب اس نے اس کو اپنی زندگی کے اندر, تو وہ کون کراتا تھا؟ پیر. جب تک ماڈل نہیں ہوگا تو کیسے کرو گے؟ تو اب یہ سارا کچھ جب پڑھ چکے, اب ان کی خدمت میں رہنے کی اجازت دے دیا. اب تربیت شروع ہو گئی, علمی قابلیت تو آپ جان چکے تھے. اب ریاضت کو دیکھنا ہے, معاملات کو دیکھنا ہے. تو معاملات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تصوف کے اندر پہلی بات یہ ہوتی ہے دوسروں کا خیال رکھنا.
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو یہ جو ہے نا دوسروں کا خیال رکھنا, جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہ پہلے دوسرے کو دینی, ٹوٹلی پہلے دوسرے کو دینا. اب اس کے لیے جو ہے وہ دیکھا جائے تو آپ دیکھتے ہیں ان کے ناموں میں بندہ نواز, یہ ٹائٹل ایسے مشہور نہیں ہو جاتے. آدمی کا کچھ عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹائٹل مشہور ہو جاتا ہے, اور اگر ٹائٹل جو ہے وہ زبان زد عام ہو جائے تو پھر سمجھ جاؤ کہ ٹائٹل اوپر سے چلا ہے, پھر خدائی نے نہیں دیا, خدا نے دیا ہے. تو جب خدا دیتا ہے پھر خدائی دیتی ہے. اب بندہ نواز کیا تھا کہ خانقاہ میں جو فتوحات آتی تھی, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کو ہم نذرانہ کہتے ہیں, اصل میں یہ لفظ فتوحات بہت خوبصورت لفظ ہے. جب وہ فتوحات آتی تھی تو پیر صاحب جو ہوتے تھے وہ تقسیم کر دیتے تھے, اپنے گھر لے کے نہیں جاتے تھے. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر خواجہ نظام الدین والملت والاولیاء کا سسٹم آپ دیکھیں تو آپ نے حصے مقرر کیے ہوئے تھے, جو وہاں درویش رہتے تھے ان کے بھی, اور جو آپ کے خلافہ تھے ان کے, جو کام کرتے تھے ان کے حصے مقرر, کسی کا 5واں, کسی کا 6واں, کسی کا 3واں حصے مقرر کیے ہوئے تھے. تو وہ فتوحات جو ہوتی تھی وہ پیر صاحب, اور خود پانی میں ڈبو کر روٹی تھوڑی سی وہ سوکھی کھا لیتے, دیٹس اٹ. اور فتوحات کا عالم, اللہ اکبر, سونا چاندی ساری چیزیں, کھانا اناج سب آتا. تو یہ ہے تصوف. تو اس لیے اس کو دیکھیے, یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں, اس لیے اثر نہیں نکلا. ورنہ جرت تھی کسی کی کہ وہ خانقاہ کی طرف انگلی بھی اٹھاتا, کہ جرت تھی کسی کی کہ ولیوں کے مزار کی توہین کرتا. وہ اصل میں سسٹم ہی چھوڑ دیا ہم نے ٹوٹلی. تو جب آپ ایک چیز کا سسٹم چھوڑ دیتے ہیں تو نتیجہ آپ کو کہاں ملے گا؟ تو اگر سسٹم چھوڑتے ہو, نظام چھوڑتے ہو, طریقہ چھوڑتے ہو, تو پھر اگر سسٹم کوئی اعتراض کرے تو اس کو غلط مت کہا کرو. نہ وہ غلط کیوں کہہ رہے ہو؟ جب وہ خانقاہیں ہی نہیں رہی, خانقاہوں سے وہ چیزیں, وہ پروڈکٹس نکل ہی نہیں رہی, تو آپ لوگ اعتراض تو کریں گے. تو آپ کو جو فتوحات ہوتی تو آپ بانٹتے تھے. نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو جو حصہ ملتا کھانے میں سے یا کسی چیز میں سے حصہ ملتا, آپ کیا کرتے کہ اگر مدرسہ کے اندر, خانقاہ کے اندر کسی کو ضرورت ہوتی تو اسے دے دیتے, یا پھر آپ باہر نکل کر, فصیل تو تھی باہر بھی, محلہ بھی تھا, آپ باہر نکل کر دے دیتے. تو لوگ آپ کو بندہ نواز کہنے لگے. سمجھ؟ تو یہ چیز بندہ نواز تب سے مشہور ہو گئی. تو وہ فتوحات کیا تھی. تو اس کے بعد عاجزی و انکساری, دوسروں کا خیال اور عاجزی و انکساری, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یاد رکھیے گا. یہ جب آدمی کے اندر پکی پیدا ہو جاتی ہیں, راسخ ہو جاتی ہیں, تو پھر آدمی کے مدارج طے آدمی بڑھنے لگ جاتا ہے. اب دوسرا عاجزی و انکساری ادب, ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ آتا ہے بندہ نواز. تو گیسو دراز, گیسو بال کو کہتے ہیں, بالوں کو, ٹھیک ہے نا, زلف گیسو, دراز لمبی, گیسو دراز. اب یہ جو گیسو دراز ہے یہ آپ کو لقب کیسے مل گیا؟ تو اس میں 2 روایات ہیں. میں پہلی بیان کرنے لگا ہوں, وہ جس کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کے اندر بیان کیا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ پیر و مرشد پالکی میں جا رہے تھے. آپ کی عمر اس وقت 60 سال تھی. تو پالکی میں جاتے تھے, بڑے پالکی کو 4 آدمی اٹھاتے ہیں. تو پالکی کے ساتھ یوں بانس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب پالکی کو اٹھانے لگے, آپ بھی تیزی سے آگے بڑھے کہ میں اپنے مرشد کو میں اٹھاتا ہوں اپنے کندھوں کے اوپر. اٹھانے لگے تو بال جو ہیں وہ اندر پھنس گئے. جب بال پھنسے تو اب درد ہونے لگی, لیکن یہ کہ میں چلاؤں, پالکی کو نیچے رکھوں, مرشد کو روکوں, یہ بے ادبی ہے. تقاضا یہ ہے کہ بالوں کو تکلیف ہوتی رہے, ساتھ چلتے رہو. آپ سال چلتے رہے, چلتے رہے, چلتے رہے, چلتے رہے, چلتے رہے. جہاں مرشد نے اترنا تھا, جب اترے تو معلوم پڑا کہ آپ کے بال جو ہیں وہ پالکی کے اندر پھنسے رہ گئے. ظاہر ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے بال جب کسی میں پھنس جاتے ہیں کسی چیز میں. تو آپ بڑے خوش ہوئے. آپ کے ادب اور عاجزی و انکساری کے, پالکی کو سید زادے نے اٹھایا, اور ادب اللہ اکبر کے مرشد کو بتایا نہیں ہے, تکلیف خود برداشت کی. آپ بڑے خوش ہوئے. تو آپ نے اس وقت دعا فرمائی, کہنے لگے جاؤ تمہاری پالکی بادشاہ اٹھائیں گے. یہ دعا دی تھی خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلی نے, جاؤ تیری پالکی بادشاہ اٹھائیں گے. اور پھر دیکھا, آسمان نے دیکھا, زمین نے دیکھا, سورج نے دیکھا, لوگوں نے دیکھا, تاریخ میں لکھا گیا کہ واقعی جب آپ گلبرگہ میں گئے تو بادشاہ نے آپ کی پالکی کو کندھا دیا. اور آپ کا جنازہ, تب بھی آپ کے جنازے کو کندھا دیا.
یہ مرشد کی دعا تھی. اور یہاں ایک بات یاد رکھ لیجئے سب لوگ, آج کل روحانیت بالکل ختم ہو رہی ہے. ہم لوگ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے. جب ہم نے بڑوں کی عزت چھوڑ دی تو ہماری عزت ختم ہوگی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی ایک بوڑھے کی عزت کرتا ہے تو جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو مقرر کر دے گا کہ وہ اس کی عزت کرے. تو آپ زندگی میں جتنے بوڑھوں کی عزت کرتے جائیں گے اتنے بندے آپ کی عزت کریں گے. تو بس یہاں سے اندازہ لگا لو, اب جتنے تم سے بڑے ہیں آپ تعداد گنتے جاؤ, عزت کرتے جاؤ. اور ایسے ہی ہوتا ہے. ہم جب اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں تو جب ہم باپ بنتے ہیں تو پھر بیٹے ہماری عزت کرتے ہیں. اگر ہم اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے تو پھر جب ہم باپ بنتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, تو ہماری کوئی عزت نہیں کرتا چھوٹا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بچوں سے, اپنے باپ کے آگے مت چلا کرو, جب باپ چلے تو پیچھے چلا کرو. یہ چیزیں کیوں نہیں سکھاتے؟ کیا کبھی بولی ہیں؟ جب وہ 18-19 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یار بچے ہماری بات نہیں مانتے. تو کیا کبھی اس بات پہ غور کیا کہ ہم نے بچپن میں بچوں کو یہ حدیثیں سنائی تھی؟ کیا یہ سٹوری سنائی تھی؟ نہیں. تو پھر آپ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو چیز ان کو سکھائی کسی نے وہ اب آپ کے ساتھ وہ کر رہا ہے. تو بڑے کی عزت کرنا, تو اب دیکھیے آپ نے کہ سید زادہ, اور یہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہے, ٹھیک ٹھاک خاندان کے, اور آپ نے جب بڑے کی عزت کی ہے تو اللہ اکبر جل شانہ. تو اب کیا ہوا کہ آپ نے فرمایا جاؤ بادشاہ تمہاری پالکی اٹھائی. تو جب آپ کے بال مبارک پھنس گئے تو شاہ عبداللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو گیسو دراز کہنے کی وجہ یہ بنی کہ تب آپ کے مرشد نے فرمایا ہر کہ او مرید سید گیسو دراز شد, مرید سید گیسو دراز شد واللہ خلاف نیست عشق باز شد. جو شخص سید گیسو دراز کا مرید ہوا اللہ کی قسم عشق باز ہوا. تو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو گیسو دراز کہا تو مشہور ہو گیا. مگر یہ گیسو دراز کی کوئی ریزن تو نہ بنی, کیونکہ گیسو دراز کا معنی ہوتا ہے لمبے بال. تو ان کے کہنے سے اگر لمبے بال ہوتے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو لمبے بال تو ان کے پہلے سے تھے. تو اس سے تو صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ان سے محبت بڑی تھی. یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے بعد وہ گیسو دراز بن گئے. لیکن جو صحیح جواب ملتا ہے اس سوال کا کہ آپ گیسو دراز جو ہیں آپ کو کیوں کہا جاتا ہے, اس کا صحیح جواب جو ہے وہ جو عقل کو لگتا بھی ہے وہ میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, شہنشاہ سمنان جو ہیں, یہ بھی بادشاہ تھے ایران کے اور انہوں نے سلطنت چھوڑی, ان کے قول سے مل جاتا ہے. اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ مجھے انہی کے چشم و چراغ شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں مد ذلہ والعالی سید التفاسیر جنہوں نے لکھی ہے, انہوں نے مجھے امریکہ کے اندر 2001 میں مجھے خلافت جو ہے وہ عطا کی. یہ پکچر ذرا دیکھیے, خلافت دے رہے ہیں. سر پہ پگڑی باندھ رہے ہیں اور اس کے بعد خلافت نامہ جو ہے وہ مجھے اپنے سائن کر کے سگنیچر مجھے دی. اس لیے آپ میرے نام کے ساتھ اشرفی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ جو اشرفی جتنے ہیں یہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے, اور ان کے مشہور جو چشم و چراغ ہیں آج کل, ویسے تو اور بھی وہ سے ہیں, شیخ الاسلام والمسلمین میرے جو مرشد ہیں جنہوں نے مجھے خلافت دی ہے امریکہ کے اندر, وہ سید مدنی میاں اور سید ہاشمی میاں بھی ہیں. اس کے علاوہ ان کی آگے اولاد بھی جو ہے وہ چل رہی ہے. تو انہوں نے یہ گیسو دراز کی وجہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں, اور سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے نا, ان کی خوبی ہے کہ یہ چکر لگاتے تھے اور اس خانقاہ میں پہنچتے تھے. انہوں نے جو واقعات لکھے ہیں نا زیادہ تر وہ واقعات وہاں خانقاہ میں پہنچ کر اس دور کے گدی نشین سے مل کر وہاں کے لوگوں سے پوچھ کر جو باتیں یہ پتہ چلتی تھی پھر یہ اس کو لکھتے تھے. یہ ہے کمال ان کا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ گیسو دراز کیسے ہیں, تو بات بھی عقل کو لگتی ہے. گیسو دراز اصل میں یہ جو سادات ہیں ہندوستان میں آنے سے پہلے ہی یہ گیسو دراز مشہور تھے. سیدوں کا ایک قبیلہ, یہ پورا قبیلہ گیسو دراز کہلاتا تھا. وجہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے وفرا لما جمعہ, یہ بالوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, میں فقہ نہیں پڑھا رہا نماز. تو وفرا لما جمعہ, یہ بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال لمبے رکھتے تھے. تو جو عرب ہیں سادات ہیں سید زادے ہیں وہ بال جو ہیں وہ لمبے ہی رکھتے ہیں. تو ان کی فیملی کے اندر
بچے بھی جو تھے وہ بال حضور کی سنت کے مطابق رکھتے تھے لمبے. اس لیے مشہور ہو گیا ہرات کے اندر کہ یہ سادات جو ہیں گیسو دراز سادات ہیں, یعنی لمبے بال رکھنے والے. تو ہمارے جو مرشد ہیں انہوں نے سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہندوستان میں آنے سے پہلے بھی لمبے بال رکھنے کی وجہ سے اس پوری فیملی کی وجہ شہرت اور وجہ پہچان جو تھی وہ گیسو دراز. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. تو گیسو دراز جو ہے وہ اس خاندان کا جو ہے وہ لقب ہے. تو اب جو بھی آگے ان کی نسل سے آ رہا ہے اس کے نام کے ساتھ گیسو دراز ہی لگتا ہے, جبکہ ان کے بال لمبے نہیں ہیں. ابھی کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں, ابھی کے جو سجادہ نشین ہیں ڈاکٹر صاحب, اب ان کے بھی بال لمبے نہیں, لیکن گیسو دراز وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ لکھتے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. تو بات ان کی بھی صحیح ہے, لیکن یہ سمجھ میں بات جو ہے وہ دماغ کے اندر ذہن میں بات آ جاتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں, ان کے خاندان سے سید ہیں, زادے ہیں. تو سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے گیسو دراز ہو. اصل میں دیکھا یہ چاہتا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں آج کے دور میں جو شیعہ نہیں ہے وہ سید نہیں ہے. مجھے کسی پر اعتراض نہیں کرنا, لیکن میں پڑھتا ہوں کہ یہ سید بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ آپ صحابہ کرام کی بڑی عزت کرتے تھے. صحابہ کرام کی عزت ہمیں کیوں کرنا ہے؟ میں نے بھی بہت کتابیں پڑھی, تاریخ طبری کے سارے حوالے مجھے یاد ہیں. میں طبقات کو پڑھا, میں نے طبقات ابن سعد میں نے پڑھا ہے. میں آج سے 10 سال پہلے یہ کتابیں پڑھ چکا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ کس نے کیا 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 کیا. لیکن مجھے ایک بات بتا دیجیے, ایک بات, آپ کے ماں باپ جب لڑ رہے ہوں آپس میں, امی اور ابو, اور ابا ماں کو گالیاں دے رہے ہوں, غور سے سنیے گا, ابا غصے میں ماں کو گالیاں دے رہے ہوں یا ماں کو تماچا مار دیا, تو بچہ جس نے ایم اے کیا ہے, ایم اے تو دور کی بات ہے, وہ تو بڑی وہ تو ظاہر سے دیکھ رہا ہے کہ میرا ابا مار رہا ہے, میرا ابا گالی دے رہا ہے. تو کیا آپ لوگ پرمیشن دیں گے اس بچے کو کہ یہ بھی اپنی ماں کو گالی دے؟ اتنا بتا دیجیے, کیوں نہیں پرمیشن دیں گے؟ جی جناب چھوٹا ہے یہ, نہیں بھائی وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ابا نے اس کی اماں کو گالی دی, اس کے ابا نے اس کی اماں کو مارا اور اماں غلطی پہ تھیں. ٹھیک ہے, اب یہ بچے کو آپ پرمیشن دیتے ہیں کہ یہ بچہ اٹھ کر اپنی ماں سے کہے کہ تو غلط ہے اور اس کو گالیاں دے. وہ غلط بھی ہو تو یہ بیٹا ماں کو غلط نہیں کہہ سکتا. بس اگر بات سمجھ میں آ گئی تو سب مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ غلط کیا صحیح کیا کیا کیا, ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا. تو جہاں تک ہمیں قرآن والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, ہم وہاں تک رکے رہیں گے. اور جب قرآن ہٹتا ہے تو ہم پھر یزید کو نہیں مانتے. ہم ہاں یہ بات ہے, یہ نہیں, ہم اس یزید کو کچھ نہیں مانتے, لیکن جہاں تک ہمیں قرآن کر ہم خاموش رہیں گے. تو سید صاحب وہ بڑوں کا جھگڑا ہے اور ہمیں جج بنایا کسی نے نہیں. ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں. اللہ پوچھ سکتا ہے, رسول پوچھ سکتے ہیں, نہ میں پوچھ سکتا ہوں نہ تو پوچھ سکتا ہے. ہمیں ہمارا یہ پرچہ ہی نہیں ہے. تو سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز جوامع الکلم کے اندر یہ ان کے مرید محمد نے کتاب لکھی. کہتے ہیں کہ میرا صدق دل سے عقیدہ ہے صحابہ میں افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ. لو بیٹا ہو کر وہ بات واضح کر رہا ہے. کیوں نہ ہو, دو میرے نبی کے سسر ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق, یہ میرے نبی کے سسر ہیں, اور سسر باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں. اور دو میرے نبی کے داماد ہیں, حضرت عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا, اور داماد بیٹے کی جگہ پہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر جل شان. اور داماد وہ بیٹا ہوتا ہے کہ جس کو بیٹی دے کر بیٹا بنایا جاتا ہے. یہ تو اپنے بیٹے سے بھی عزیز ہوتا ہے اگر وہ بیٹا بنے تو, اسے اپنی بیٹی دے کے بیٹا بنایا جاتا ہے. بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ بڑے نکتہ سنج بھی تھے, بڑے نکتے بڑے زبردست بیان کیے. ایک دفعہ گفتگو فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ زندگی افضل ہے یا موت افضل ہے. نا نکتہ ہے نا, بتائیے زندگی افضل ہے یا موت افضل ہے, تو کیا ڈیسیجن لیں گے آپ کیا کہیں؟ چلیے آپ بتائیے, میں تھوڑی دیر رکتا ہوں. کیا کہیں گے؟ لیکن جو بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ نے جو جواب دیا, خدا کی قسم سارے نکتے قربان کر دیے. فرمان لگے سنو, جب تک حضور ظاہری حیات میں تھے
اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے تب زندگی افضل تھی، اور جب سے سرکار ظاہری حیات میں نہیں ہیں، اپنے روزہ اطہر میں ہیں، تب سے موت افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ یہ ہیں بندہ نواز غیاث الدراز رحمۃ اللہ علیہ، کیا نقطہ سنجی۔ تو جب تک حضور ظاہری حیات میں تھے، یہ ظاہری حیات کا لفظ سنی، ظاہری حیات میں تھے تو زندگی افضل تھی، سرکار کو دیکھیں، قدم چومیں، زیارت کریں، پیچھے نماز پڑھیں، اور جب سے سرکار نے پردہ فرمایا ہے تو تب سے موت افضل ہے، تاکہ جلدی جلدی جائیں اور سرکار کا جو ہے وہ دیدار ہو جائے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس خانقاہ کے اندر 15 سال کی عمر میں آپ نے بیعت کی، اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کی عمر اس وقت 59 ایئرز تھی۔ 1356 میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ نواز غیاث الدراز رحمۃ اللہ نے 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں گزارے ہیں، ان کی ظاہری حیات کے اندر۔ دیکھا آپ نے کہ عالم دین ہونے کے باوجود، سب کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد، پھر بھی 20 سال اپنے پیر کے پاس گزار رہے ہیں، یہ کیا وجہ تھی؟ اور ہم ادھر آتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جانے خلافت دے دیں، جبہ بھی دے دیجیے ہمیں، ہم چلتے ہیں اب۔ یہ بات اصل نہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا، میری کوئی اوقات تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہد بھی بات اچھی کر جاتا ہے، ہو سکتا ہے ہاتھا نہ ہو۔ میں تو صرف اتنی عرض کرنا چاہوں گا، بڑی بڑی خانقاہوں میں تمام سادات کرام، میں نوکر ہوں ان کا، میں سلام کرتا ہوں سادات کو، سب کو، میری آرزو رہتی ہے تو وہ پھر سے سسٹم شروع کر دیں اپنی خانقاہ کے اندر، وہی جو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا سسٹم تھا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کا سسٹم تھا، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سسٹم تھا، جو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کا سسٹم تھا، یہ سسٹم پھر سے شروع کر دیجیے۔ دیکھیے کوئی بندہ آپ کا بال بھیکا نہیں کر سکے گا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو بھی گدی نشین ہو وہ پہلے پڑا ہوا ہو، اس کا صاحب علم ہونا ضروری۔ جیسے ابھی دیکھ لیجیے بندہ، ماشاءاللہ میں سنا ہے، بڑی ان کی تقریریں بھی میں نے سنی ہے، بندہ نواز غیاث الدراز رحمۃ اللہ کے جو بھی گدی نشین ہے، زبردست اسکالر ہے۔ تو یہ ہے کہ پہلے وہ خود پڑھے۔ پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا آپ نے؟ بہت بڑی ہستی گزری ہیں، ان کی زندگی کا مشن یہ تھا، وہ جہاں کہیں جاتے تھے تو پیر سے یہ کہتے تھے کہ تو اپنا بیٹا مجھے دے دے تاکہ وہ میرے مدرسے میں پڑھے۔ انہوں نے بڑے پیروں کی، بڑے خانقاہوں کی گدی، جو ان کے سجادہ نشین بیٹے ہیں، ان کو پڑھایا انہوں نے۔ یہ انہوں نے بہت زبردست کام شروع کیا تھا، آؤ یہ مجھے اپنے بچے تم دے دو، بس مجھ پر یہ احسان کرو، اپنا بیٹا دے دو مجھے، اور میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ تو یہ مرکز، یہ سلسلہ شروع کرنا ہے۔ ابھی دیکھیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، انہوں نے بھی وہی سلسلہ شروع کیا۔ اب ان کے بچے پڑھ کے، اب جس ملک میں چلے جاؤ وہاں ان کا کوئی نہ کوئی بچہ ہوگا۔ یہ سلسلہ شروع کرنا پڑے گا پھر سے۔ اور خانقاہ کی جتنی خانقاہیں، یقین جانیے آپ کو تو مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں، آلریڈی والد گرامی، دادا حضور، پردادا حضور، ان کی جگہ تو پہلے ہی ہے، اور ساتھ خان، بس وہاں شروع کر دیجئے۔ سب سے پہلے حفظ شروع کر دیجئے، حفظ کرنے کے بعد باقی کچھ کتابیں شروع کر دیجئے، کسی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو جائیے، ایفیلیشن جو ہے وہ آگے بڑھاتے جائیں گے کام۔ آپ جو ہیں 20 سال اپنے پیر کے پاس رہے، آپ کے پیر کا وصال جب ہوا تو تب آپ وہاں موجود تھے۔ یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا خواجہ نظام الدین اولیاء۔ جب خواجہ نظام الدین دنیا سے گئے تو خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ وہاں موجود تھے۔ تو جب خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ دنیا سے گئے تو آپ کے خلیفہ وہاں موجود تھے۔ آپ کو غسل مبارک جو ہے بندہ نواز غیاث الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، وہ بان کی چارپائی ہوتی ہے نا، تو اس چارپائی کے اوپر دیا۔ تو جب غسل دے چکے تو وہ ساری رسی نکال کر آپ نے اپنے گلے میں لپیٹ لی۔ آپ نے فرمایا ہمارا یہی خلافت، یہی جبہ ہے ہمارا۔ اور اتنی برکت تھی اس رسی کے اندر، اتنی برکت پیدا ہو گئی کہ آپ آگے جس کو بندہ نواز غیاث الدراز رحمۃ اللہ، جس کو وہ رسی کا ٹکڑا دے دیتے، رب تعالیٰ اس کو ولی بنا دیتا تھا۔ زیادہ تر آپ کے خلفاء کے پاس اس کا حصے ہیں برکت کے لیے۔ تو اپنی ظاہری زندگی کے اندر ہی آپ نے بہت سارے دفعہ اشارہ فرما کر بندہ نواز غیاث الدراز رحمۃ اللہ کو اپنا خلیفہ اعظم بنا دیا، اور بلندی درجات کی طرف بھی آپ نے اشارہ کر۔ اپنے مرشد کے وصال کے بعد آپ نے 66 سال تبلیغ کی ہے۔ اللہ اکبر، 66 سال! اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی لمبی عمر دی۔ پھر سن لیجیے، یعنی سورج کے مطابق 101 سال اور چاند کے مطابق 105 سال آپ نے زندگی گزاری۔ 66 سال آپ نے اپنے مرشد کے بعد تبلیغ کی، تصنیف
تدریس، تبلیغ، تصنیف، تدریس، آپ نے کتابیں بھی لکھی، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ خود کتاب لکھتے ہو تو کتاب لکھنا بہت مشکل ہے۔ میں نے تقریباً 12 کے قریب کتابیں لکھی، خود لکھوں تو کتاب بہت مشکل ہے۔ ہاں اگر آپ کی ٹیم ہو لکھنے والی تو کتاب لکھنا آسان ہوتا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں جن کی کتابیں ہوتی ہیں۔ خود کتاب لکھنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ ایک جگہ میں نے پڑھا 100، ایک جگہ میں نے پڑھا 105، ایک جگہ میں نے پڑھا 130، ایک جگہ پڑھا میں نے 195، اور میرا خیال ہے وہ 195 جو ہے وہ 105 ہی ہوگا، وہ نقطہ بڑھ گیا ہوگا۔ تو آپ نے 105، 130 یا 100 کتابیں آپ نے لکھی، لیکن ساری کتابیں موجود نہیں ہیں، ساری کتابوں کے نام بھی پتہ نہیں ہیں۔ چند کتابوں کے نام جو ہیں وہ معلوم ہیں، لیکن ان کتابوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو فارسی پر اور آپ کو عربی زبان کے اوپر عبور حاصل تھا۔ معراج العاشقین، رسالہ سیرت النبی، معارف، شرح فصوص الحکم، شرح فقہ اکبر، اسماء الاسرار، یزدہ رسائل، شرح رسالہ کشیریہ، ترجمہ آداب مریدین، انیس العشاق، مکتوبات، شرح مشارق الانوار، اور پہلے 5 پاروں کی تفسیر بھی آپ نے لکھی، استقامت الشرعیہ، شرح الہامات غوث اعظم۔ یہ چند کتابوں کے نام ملتے ہیں، پوری کتابیں بھی نہیں ملتی۔ اور جوامع الکلم، یہ آپ کے ملفوظات ہیں جو آپ کے مرید محمد نے لکھے۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت شادی، اس پر بھی آپ نے عمل کیا۔ سید احمد بن سید جمال الدین مغربی رحمۃ اللہ کی بیٹی سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ بندہ نواز غیاث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کو 2 بیٹے 2 بیٹیاں، 2 بیٹے۔ بڑے بیٹے کا نام سید محمد حسین اکبر حسینی کے نام سے مشہور، دوسرے سید محمد حسین اصغر حسینی کے نام سے مشہور۔ اکبر حسینی جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اصغر حسینی جو ہیں وہ زندہ رہے، اور یہی ان کے بعد میں جانشین بنے، کیونکہ وہ دنیا سے رخصت فوت ہو گئے تھے، ان کے بعد یہ جانشین بنے۔ تو دہلی میں رہتے رہے، پھر آپ نے دہلی سے پھر ہجرت کی ایک دفعہ۔ بندہ نواز غیاث الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی سے ہجرت کی اور آپ گلبرگہ کی طرف۔ یہ گلبرگہ کیا ہے؟ انڈیا ملک کی ریاست کرناٹکا کا اب یہ ضلع ہے۔ 2009 کے مطابق اس کی آبادی جو ہے وہ 5,32,000 تھی۔ یہ جگہ جو ہے یہ زرعی ٹکڑا ہے، اور اس کے اندر کاٹن کی کہتے ہیں کہ یہ منڈی ہے۔ اس کا پرانا نام جو ہے وہ کلبرگی تھا، کلبرگی، پتھروں والی زمین۔ تو جب مسلمانوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، قابض ہو گئے، تو کہا یہ کلبرگی نہیں، اب یہ گلبرگہ ہے۔ اب اس کی ترکیب برگے گل کریں گے یا گلبرگ کریں گے، یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، لیکن فی الحال نام گلبرگہ ہے۔ اور فیروز شاہ نے جو قلعہ برگہ بنایا تھا، اس کی صورت کہتے ہیں کہ گلاب کی پتی جیسی جو ہے اس نے بنائی تھی۔ 1398 میں جب آپ کی عمر 77 سال کی ہو گئی تو آپ گلبرگہ چلے گئے۔ آپ کی مرضی تو یہ تھی کہ میں وہاں رہوں جا کر جہاں میرے ابا کی قبر ہے، لیکن وہاں کے بادشاہ نے آپ کی منت و سماجت کی۔ فیروز شاہ بہمنی نے، اس نے آپ کی منت و سماجت، حضور آپ میرے پاس رکیے، آپ میرے پاس رکیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ قلعے کے پاس آ کے رکتے ہیں تو حضور ہمیں خدمت کرنے کا موقع ملے گا، عوام کو فائدہ ملے گا۔ پھر آپ اپنے والد گرامی کی قبر کے پاس نہیں رکے، آپ قلعے کی دیوار کے ساتھ آپ کو بہت بڑی خانقاہ بنا کے دے دی۔ اس نے خود بادشاہ خانقاہ بنا کے دی۔ کئی گاؤں جو ہیں وہ خانقاہ کے نام لگا دیے، خانقاہ کے نام لگائے، خود وہ خزانے سے بھی دیتا، اور بالکل ایسے رہتا بادشاہ دکن کا کہ جیسے وہ نوکر و مرید آپ کا، خود استقبال کرنے کے لیے آیا۔ اس وقت آپ کی عمر 77 سال تھی۔ ظاہری اور باطنی علوم کی ترویج کے لیے آپ نے وہاں کام شروع کر دیا۔ دیکھا آپ نے، خانقاہ بنا۔ خانقاہ روٹی کے لیے نہیں ہوتی تھی کہ صرف روٹی مل رہی، روٹی بھی چلتی تھی، علم بھی چلتا۔ اب اس کے اندر عربی گرامر پڑھائی جاتی، قرآن سے متعلقہ علوم پڑھائے جاتے، قرآت پڑھائی جاتی، تفسیر پڑھائی جاتی، تجوید پڑھائی جاتی، حدیث، اصول سب پڑھائے جاتے۔ 25 سال آپ نے گلبرگہ کے اندر رہ کر علم پھیلایا، ظاہری علم اور باطنی علم دونوں پھیلائے۔ بندہ نواز غیاث الدراز، ایک تو آلے رسول اور اوپر سے بادشاہ نوکر۔ آپ جائیے، آج بھی جا کر دیکھ لیجیے، 609 سال گزرنے کے بعد تقریباً آپ جائیں، آپ کو وہ آپ مزار، وہ بازار اور وہ گنبد، وہ پوری بلڈنگ
آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بلڈنگ بتائے گی آپ کو، اس کی دیواریں بتائیں گی، اور گنبد کا اسٹائل بتائے گا آپ کو کہ یہ کسی بادشاہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ بول بول کے کہیں گے کہ یہاں انہوں نے ڈیرا لگایا تھا تو بادشاہ ان کے نوکر تھے۔ دیکھیے آپ ذرا، اور جب وہاں میلہ، اب بھی جب عرس لگتا ہے دور دراز سے لوگ آتے، ایک دنیا آباد ہو جاتی، دکانیں لگ جاتی ہیں، وہاں پھولوں کی بہت بڑی چادر جو ہے وہ چڑھائی جاتی ہے، اور 3 دن تک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے وہاں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب ذرا دیکھیے، آج کے دور میں 2013 کے اندر وہاں کے سجادہ نشین جو ہے، گدی نشین جو ہے، ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی ہے۔ دیکھیے ذرا، ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی بہت اچھے مقرر ہیں، اور اب جب جاتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بادشاہ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اب بھی دکن کے لوگ ان کی بڑی عزت اور تعظیم کرتے ہیں، بہت سارے عہدے ہیں وہ انہی کے پاس ہیں، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو اور دوسروں کو جو ہے محبت اور آشتی کا سبق جو ہے وہ دیتے ہیں۔ میں تو فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ پر رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے سے ہمیں بھی، ان کے ہم پہ بھی رحمت نازل فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب